باہر ایک کھلے میدان میں بالا خاتون کی لاش رکھی ہوئی ہے جس کا جسم جل کر سیاہ ہو چکا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے اور پورا ماحول سنسان ہے۔ اس کے آس پاس عثمان کے سپاہی کھڑے ہیں جن کے چہروں پر غم اور غصے کی لکیریں ہیں۔ علاؤالدین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، انتظامات مکمل کرو، ہم بالا خاتون کی لاش دفن کریں گے۔ اس کی عزت کا احترام کرنا ضروری ہے اور اس کے جسم کو دفن کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ علاؤالدین کے حکم پر سپاہی کھدائی کرنے لگتے ہیں اور لاش کے قریب آ کر دفن کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اورحان غصے اور غم کے ساتھ کہتا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی لیکن ہم اس کی عزت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل یقین ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ اسی دوران دور سے ایک گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور سب مڑ کر دیکھتے ہیں۔ عثمان تیز قدموں سے آ رہا ہے، اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ وہ غصے میں گھوڑے سے اترتا ہے اور فوراً سپاہیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ عثمان غصے میں تیز آواز میں کہتا ہے، نہیں، ہم اس کی لاش کو اس وقت تک دفن نہیں کریں گے جب تک کہ ہم انتقام نہ لیں۔ عثمان کی آواز میں اتنی شدت ہے کہ اس کے الفاظ پورے میدان میں گونج اٹھتے ہیں۔ سپاہی رک جاتے ہیں اور عثمان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان غصے سے فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے، تم سب کی طرح میں بھی غم میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میری نظر میں اس وقت تک ہم بالا خاتون کی لاش دفن نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ان ظالموں سے انتقام نہ لیں جو بالا خاتون کے ساتھ یہ ظلم کر گئے۔ عثمان کی آنکھوں میں انتقام کی لہر نظر آتی ہے اور اس کے لفظ ہر کسی کو محسوس ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کو دیکھتے ہوئے پھر سے بولتے ہیں، وہ جو بالا خاتون کی موت پر خوش ہیں وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ان کا خون ہم پر فرض ہے، اس کے بعد ہی ہم بالا خاتون کی لاش دفن کریں گے۔ عثمان کی یہ باتیں پورے میدان میں گونجتی ہیں اور سب کے دلوں میں انتقام کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اورحان اور علاؤالدین دونوں عثمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر افسوس اور حیرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اورحان آہستہ آواز میں عثمان کی طرف مڑتے ہوئے، عثمان بابا، آپ کا غصہ سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمیں اپنے وعدوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بالا خاتون کی لاش دفن کرنے سے پہلے ہمیں اس کی عزت کو بچانا ہوگا۔ عثمان غصے سے اورحان کی بات کو رد کرتے ہوئے، ہاں اورحان، میں بالا خاتون کی عزت کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں لیکن یہ عزت ہم تب تک نہیں بچا سکتے جب تک ان قاتلوں کا خاتمہ نہ کریں۔ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ اس کی عزت کے لیے ہوگا۔ عثمان کا غصہ اور انتقام اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک عزم کا عکس ہے۔ عثمان ہمت سے بھرپور سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے سپاہیوں، تم سب جانتے ہو کہ ہم کسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ جو بالا خاتون کے ساتھ ظلم کر گئے، ہم ان سے انتقام لیں گے، ان کا خون ہماری تلواروں کا حق ہے۔ عثمان کی یہ باتیں سن کر سپاہی اس کے پیچھے صف بندی کر لیتے ہیں اور فوراً تیاری کرنے لگتے ہیں۔ عثمان اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے اور سپاہی بھی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک میں ان قاتلوں کو ختم نہیں کر لیتا بالا خاتون کی لاش دفن نہیں ہوگی۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور پورا منظر ایک جدید جنگ کی تیاریوں کی جھلک پیش کرتا ہے۔ اس طرح جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے جہاں عثمان اپنے دشمنوں کو سرنگو کرتا ہے اور اس کے ساتھ پیچھے اس کے سپاہی ایک نئے عزم کے ساتھ جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔